خلوص کے ساتھ ہے 7 لاکھ ملٹیپلائی 27 یہ علیحدہ ہو گیا. اس کے بعد حدیث میں ہے کہ اگر آدمی جامع مسجد میں محلے کی بڑی مسجد میں اگر ایک نماز ادا کرتا ہے اللہ اس کو 500 نماز میں ثواب عطا فرماتے ہیں. اب ملٹیپلائی کریں ادھر 7 لاکھ ضرب 27 اور ادھر ضرب 500 ایک عشاء کی نماز کا ثواب چلا گیا 20-40 ہزار عشاء کی نماز کا ثواب کی لاگت. تھوڑا سا دین کا مطالعہ کریں. دین بڑا قیمتی ہے, ہم بھی بڑے قیمتی ہیں, اب قدر نہیں ہے, مطالعہ نہیں ہے, آ جاتے پڑھ لینا. جیسے میں نے آپ کو ایسی یہ سال ایک کیلکولیشن کر کے دی کہ 10 نمازیں خلوص ہے تو 70 اس سے بڑھ کے درجہ ہے 7 لاکھ تک. اور اگر اس سے بھی بڑھ کے ہے کہ ایسی نماز ہو, حدیث میں ہے آپ یہ سوچیں کہ میری زندگی کی آخری نماز ہے اور فرمایا نماز ایسے پڑھو گویا تم رب کو دیکھ رہے ہو. اگر یہ کیفیت نہیں ہے تو یہ سوچو کہ میرا پیارا رب مجھے دیکھ رہا ہے. آپ سے فرمایا کہ سب سے زیادہ رب کی رحمتیں البر علی المؤمن بالصلاۃ, اور میں سب سے زیادہ نیکیاں وارث کے قبر کی طرح اس پر گرتی ہیں جب انسان اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر مناجات کر رہا ہو. وہ علیحدہ ایک نماز پر بات کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے کہ جو دین سے تعلق ہو گیا آئے اور گئے. اور اگر پورے خوشی کے ساتھ جیسے میں آج کے رب کو دیکھ رہے ہیں, ہاتھ باندھے کھڑے ہیں مجرم کی طرح کہ اللہ میرے گناہ بہت ہے لیکن آپ کی رحمت میرے گناہوں سے کہیں زیادہ وسیع کر ہے. اس انداز سے اپنے نلائکیاں سوچے, پھر رب کا کرم یہاں آنے کی توفیق دی. اگر یہ کفیل پیدا ہو جائے پھر اللہ کیا فرماتے ہیں کہ انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. پھر میں اپنی شان کے مطابق نہ کرتا ہوں, جیسے رب کی ذات کی انتہا نہیں اس کے عطا کی بھی انتہا ہے. صبر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ صبر 3 معنی صبر کا کرنا. صبر یہ کہ مصیبت پہ صبر کا سب سے بڑا درجہ ہے الصبر علی الطاعات, نیکیوں پر جم جانا مستقل مزاجی کے ساتھ, پورے شوق کے ساتھ, خلوص کے ساتھ, خوشبو کے ساتھ نیکی پر جم جانا, عمل پیدا ہونا, اس کو صبر کہتے ہیں. دوسرا کیا ہے الصبر علی المعصیہ, گناہوں سے اللہ کی نافرمانی سے خود کو روک لینا, یہ دوسرا درجہ ہے. اور صبر کا سب سے اعلیٰ درجہ کیا ہے کہ مصیبتوں اور تکلیف اور پریشانیوں پر صبر کر لینا, دل کو تسلی دے دینا, یہ صبر کا آخری درجہ ہے. تو کہنے کا مقصد یہ آپ یہاں تشریف ہے. اس کے بعد ایک اور بڑا آسان سا نسخہ, ورنہ جب بھی مسجد میں آؤ اعتکاف کی نیت کر لیا کرو. حدیث میں ہے کچھ لوگ قیامت کے دن جب اپنے اعمال نامہ کے دن پر ڈھیر سارا اعتکاف, آج کل بھائی تعالیٰ اتنے اعتکاف تو ہم نے شاید زندگی میں ایک دفعہ بیٹھتے ہیں رمضان میں, باقی اعتکاف اتنے ڈھیر سارے. فرمایا کہ جب بھی تم میرے گھر آتے تھے کس کی نیت سنت کی نفل اعتکاف کی نیت کر لیتے تھے, جتنے دیر بیٹھے ہوتے تھے وہ اعتکاف لکھا جاتا تھا. پھر اگر وہ پورے آداب کے ساتھ ہم 10 اعتکاف 7 لاکھ اعتکاف کا ثواب لکھتے تھے, ڈھیر سارا ثواب ہوگا صرف مسجد میں آنے کا ایک نیت کی طرح. اس لیے فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات, نیت المؤمن خیر من عملہ, انسان کی نیت جو آپ کی انٹینشن ہے, جو آپ کا ارادہ ہے, وہ آپ کے عمل سے کہیں بہتر ہے. عمل میں ریا ہو سکتا ہے, دکھلاوا ہو سکتا ہے, عمل کرنے کا جو حق تھا وہ حق ادا میں نہ کر سکا, آپ کو دکھایا کسی کو دکھایا, ممکن ہے گڑبڑ ہو جاتی ہے, لیکن آپ کی نیت ہے وہ رب جانتا اور آپ جانتے ہیں. تو صرف ارادہ ہی کر لے اللہ فیصلے فرمائے. تو ایک نماز اور پھر اس کے اندر آپ کہتے ہیں الحمدللہ, اللہ 10 الحمدللہ, 7 لاکھ کا تمام لیتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ. اور حضرت علیہ السلام نے وہ ترازو جس میں اعمال نامے تولے جائیں گے, تو میں بھائی تعالیٰ میں دیکھنا چاہتا ہوں جس میں انسانوں کے اعمال صالحہ تولے جائیں گے, اس کی جو ہے وہ حجم کتنا ہے, اس کا میکنزم کتنا ہے, حجم کتنا میں دیکھنا چاہتا ہوں. فرمایا کہ کرو تام نہیں لا سکتے, وہ آخرت کی چیزیں ہیں, یہاں ہم شور نہیں کر رہے ہیں چیزوں کو, آخرت کی چیزوں کو شور نہیں کرتے. فرمایا کہ حور ہاں جی اتنا سے انگلی کا حصہ باہر نکال لے, حدیث میں ہے فرمایا سورج کی روشنی مان پڑ جائے, اتنے سے وہ آخرت کی ہیں. ایسے نعمتیں ہیں اعددت لعباد الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر, میں نے
اپنے بندوں کے لیے، میرے ماننے والوں کے لیے ایسے نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جو کسی کام نے سنا نہیں، آنکھوں نے دیکھا نہیں، بلکہ کسی دل پر ٹھنڈا تک نہیں ہوا۔ ایسے ایسے نعمتیں سب سے بڑا تعالیٰ ہے، یہ وہاں جا کے پتہ لگے گا۔ فرمایا کہ دعوت نہیں دے سکتے، فرمایا حضرت دکھائیے گا وہ ترازو، وہ جو دیکھا حضرت بے ہوش ہو گئے۔ ہوش میں آنے کے بعد پوچھا یا بارے تعالیٰ اتنا بڑا حجم، اتنی بڑی مثال، اس میں آسمان و زمین ایسے لگیں گے، اگر رکھیے گا آسمان و زمین جیسے بہت بڑے میدان میں ایک انگوٹھی یا پرندے کا پر پڑا ہوا ہو، کون کو قسمت ہوگا کہ جس کے ساتھ ڈھیر سارے اعمال ہوں گے کہ اس ترازو کو بھر سکے، جس کو آسمان و زمین نہیں بھر سکتے، اس کو کیسے بھریں گے؟ حدیث میں ہے، سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث سیاست کے کتب میں ہے، آپ نے فرمایا ضرور سن لو، سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک سے فرمایا آدمی کہتے ہیں الحمدللہ تب وہ بسم النظام، فرمایا ایک دفعہ الحمدللہ یا اللہ تیرا شکر ہے مجھے کیسے زیادہ پھر سے رکھا ہوا ہے۔ حدیث میں ہے ایک آدمی من اصبح مؤمنا، ایک آدمی نے ایمان کی حالت میں صبح کی، وہ معافی فی جسدہ، جسم میں الحمدللہ عافیت، اور گھر کے اندر امن تھا، جسم میں عافیت، ایمان کی حالت میں صبح ہوئی، اور ایک روٹی روزی کا اہتمام تھا۔ حدیث میں ہے کہ انما حیثیت دنیا، گویا تمام دنیا اس کے قدر میں اللہ نے جمع کر کے رکھی ہے۔ من اصبح مؤمنا معافی فی جسدہ، جسم میں عافیت، گھر میں سکون، اور ایک دن وعندہ قوت یوم، ایک دن روٹی کا اہتمام ہے، سمجھ لو اللہ نے دنیا کی تمام نعمتیں انسان الحمدللہ، ایک الحمدللہ کہہ دیا تو فرمایا نصف ترازو بھر جاتا ہے، اور جب کہا سبحان اللہ رکوع یا سجود کر کر، فرمایا کہ وہ اس ترازو کو بھر کر دیتے، ایک دفعہ الحمدللہ سبحان اللہ کیسے پورا ترازو بھر جاتا ہے، کیونکہ ہم کے اندر تمام نعمتوں کا اپنے شکر ادا کر لیا، اور جو شکر کرتا ہے اللہ سے مزید اضافہ کرتا ہے۔ اس سے شکر کریں گے لئن شکرتم لأزیدنکم، پھر وہ آپ کا شکر وہاں ٹھہرتا نہیں ہے، آپ جو سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، جو کچھ کر رہے ہیں، یہ صرف سبحان اللہ نہیں ہے۔ حدیث میں ہے کہ جب انسان اللہ کے راستے میں کوئی بھی عمل خیر کرتا ہے، فرمایا اللہ اس کے ایسے طرح کرتے ہیں، ایسا پاتے ہیں، آپ نے فرمایا اے اہل عرب، جیسے تم ایک گھوڑی کے بچے کو پالتے ہو، کس کے ساتھ؟ کے ساتھ اللہ تمہارے دیے ہوئے کیے ہوئے اعمال خیر کو اس کے تمام کے ساتھ بڑھاتے رہتے، ایک دفعہ سبحان اللہ کا ہوا پہاڑوں کے برابر سے سمجھ سے بالا تک، تو سبحان اللہ الحمدللہ، اور پھر فرمایا جب انسان کہتا ہے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، فرمایا اس میں اتنا ثواب ہے، آسمان و زمین کی فضا اس کو اپنے اندر بھی لے سکتی، فرمایا عرش تک فضا کو چیرتی ہوئی اس کلمہ کا ثواب میرے عرش تک آ رہا ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا بخاری شریف میں آخری حدیث ہوتی ہے، کلمتان خفیفتان حبیبتان للرحمن، خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، دو بڑے پیارے کلمے ہیں، اللہ کو بڑے ہی پیارے ہیں، زبان پر بڑے ہلکے ہیں، اللہ کو بڑے پیارے ہیں، لیکن وہاں جو ترازو میں بڑے ہی وزن ہم کا سبحان اللہ والحمد للہ سبحان اللہ، سبحان اللہ کا مطلب سب کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ پاک کرنا، دور کرنا، آپ نے اللہ سے تمام عیوب اور نقائص کو دور کر دیا، اور کیا بچا؟ اللہ کی تسبیح، تقدیس، تمجید، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، چلتے پھرتے جہاں بیٹھے کو پڑھا کرے۔ اس لیے فرمایا کہ یا تو خاموش رہا کرو، یا لسان کا ربم بذکر اللہ، یا آپ کی زبان جو ہے وہ ذکر کے ساتھ تر رہے۔ ایک دفعہ سبحان اللہ کا ہوگا، میں سارے جہنم کے جہنم کو پہلے سے آپ کو بجھانے کے لیے کافی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان بڑا قیمتی ہے، اور پھر بڑے قیمتی اعمال تھوڑے عمل پر بہت زیادہ دینے والا، ہم تو مائل و گرم ہیں، کوئی حصہ لے نہیں، اب بیٹھے تو ویسے ہی ہیں، اعتکاف میں نیت کرنا ہے، اور پھر فرشتے میں گھیرا ہوا ہے، حدیث قدسی ہے، فرشتے ایسے محافل کو گھیر دیتے ہیں جو صرف اللہ کے رضا کے لیے بیٹھے ہیں، اللہ کے گھر میں کوئی آپ کا ہمارا رشتہ نہیں ہے۔ بہترین رشتہ صرف یہی ہے کہ آپ ایک اللہ کی بات کو اللہ کے بندے سے سننے کے لیے آئے ہیں۔ کتنے آپ مجبور باہر کہ حضرت تقریر بس کریں، ہم باہر مارکیٹ میں جائیں، بازار میں جائیں، بار بار یہاں سے ہو رہی ہے، لیکن آپ نے نفس کو دبایا ہوا ہے صرف اللہ کی عظمت، تو پھر آپ اگر اللہ کو قدر دیں گے، پھر اللہ جو ہے نعم مولا نعم نصیر، اس نے دوستوں کی قدر کی ہے، ملنے والوں کی قدر کی ہے، کرتا ہے اور انشاءاللہ کرتا رہے گا۔ تو کتنی رکاوٹیں ہیں، لیکن تمام رکاوٹوں کو دبا کے آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی دکان پہ ہے، آپ کے باہر کہیں جانا بھی تھا، نماز پڑھنا ہے، لیکن تھوڑی دیر کے لیے آج آپ قدر دیں گے تو انشاءاللہ اللہ بھی قدر دے گا، اور اللہ کی ایسی قدر ہے کہ جس کی بے مثال دنیا میں ہے اور نہ آخرت میں ہے۔
تو اس پر اللہ کا شکر کرے کہ ہم یہاں آج اکٹھے ہوئے ہیں، اللہ کی وجہ سے آنے کا توفیق، اور پھر یہ کلمات کیا سبحان اللہ الحمدللہ، کتنے کتنے کلمات، اور ایک ایک کلمہ پتہ نہیں کتنا کتنا اس کا وزن ہے، یہ تو اللہ کا کرم ہے، اپنے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ان کلمات کا وزن ہٹایا ہوا ہے۔ اگر آج اللہ وزن ظاہر کر دے سبحان اللہ، کوئی حکم مطلب میں ادا نہیں کر سکے، یہ تو اس کا کرم ہے کہ ہم بلا تکلف، ورنہ فرمایا کہ میں 1000 دفعہ بھی اپنے گلاب کے ساتھ زبان کو دھولوں تب بھی میں اللہ کا نام لینے کا قابل نہیں ہوں، اس قدر عظیم نام۔ فرمایا حدیث میں آپ سے بات کروں گا، فرمایا ایک آدمی اللہ خوشی کے خبر دے جائے کہ ادھر آؤ، اور پھر اس کے سامنے گناہوں کے دفاتر جس میں سجلہ حدیث کے الفاظ ہے 99 رجسٹر ہوں گے، رجسٹر کے انتہا کہاں ہوں گے؟ مطلب مسار جہاں تک نظر ہوگی وہ رجسٹر کتنے بڑے ہوں گے، سارے گناہوں سے بھرے ہوئے ہوں گے۔ اللہ فرمائیں گے اللہ کا عذر، اس میں آپ کو عذر ہے کہ گناہ جو ایسے لکھتے ہو، فرشتے میں زیادتی کری ہو، تو اللہ ہمارے طرح فرشتے نے کوئی زیادتی کی ہے نہ، میرا کوئی عذر ہے۔ اللہ فرمائیں گے آج زیادہ زیادہ کا عذر ہوگا، یہ سلپ ہے، یہ کاغذ ہے، یہ حدیث میں بتا کا حدیث کتاب کا حدیث کتاب مشہور ہے، یہ جب وزن کرتے لاؤ وہ بوجھ دل سے چلے گا کہ یا اللہ اتنے بڑے رجسٹر جہاں تک میری نظر ہے اور میرے مطالعے سے بھرے ہوئے ہیں، یہ سلپ کیا کرے گی، کاغذ کیا کرے؟ اللہ فرمائے کہ وزن کرا کے لاؤ، رجسٹر ایک طرف سنا ہوگا بار بار آپ نے، اور وہ کاغذ سے ایک طرف اٹھا جائے گا۔ حدیث میں ہے تو گناہ والا پردہ ہوا میں ٹوٹنے لگ جائے گا، وہ حیران ہوگا، وہ دیکھے گا تو ایک دفعہ اس نے صدق دل سے اللہ نے اس کے دل میں کوئی خوف ڈالا ہوگا، اور اس نے صدق دل سے کہا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ کیا خلوص سے، کیا محبت سے، کیا اپنے ملائکہ کو سوچ کے، رب کی بیپایا کرموں کو دیکھ کے اشہد یا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں واقعی مربی آپ ہیں، رب آپ ہیں، کس پیار سے پالتے ہیں، اور میرے اندر نالائکیاں، ہاں جی کمی، میرے اندر کوتاہی گستاخیاں، اور آپ کے اندر کرم کی کرم، پیار ہی پیار، محبت جتنا میرے لڑائی بڑھ رہی ہے ادھر کرم اتنا ہی بڑھتا جا رہا ہے۔ تو خلوص کا ذکر فقہ تھا، فرمایا جس محبت سے، جس عقیدت سے، جس عاجزی اور عشق ڈوب کر تم نے وہ کلمہ کہا ہے، تو اس کے ساتھ پھر نام جب تک کہ آسمان زمین پہ ایک طرف میرا نام لیا ہوا محبت اور خلوص کے ساتھ اس کو بدل کر کے کون سی چیز کر سکتی ہے؟ اس لیے یہ زندگی بڑی قیمتی ہے، زبان بڑی قیمتی ہے۔ ہاں جی آپ سے فرمایا کہ تمام اعضاء اس زبان کے آگے صبح و ہاتھ جوڑتے ہیں، تمام اعضاء کہتے ہیں کہ بیوی آپ صحیح چلی تو ہم بھی صحیح چلے گئے، اگر آپ ادھر ادھر ہو گئی آپ کو مجھے بھی ہوتے ہیں۔ آپ سے فرمایا ہر آدمی صبح اپنی خرید و فروخت کرواتا ہے، خود کو بکواتا ہے، یا ہلاکت میں یا پھر نجات میں، کس طرح؟ اس زبان کے ذریعے۔ جیسے آپ نے صبح کا آغاز کیا، شام تک آپ اسے کیا کہتے رہے، یا اپنے نجات پر فوراً کروا لی، یا پھر آپ نے اپنے لیے ہلاکت۔ اس نے فرمایا کہ جرم ہو سبھی وہ جرم ہو کبھی ہے، جرم اس کا وجود بڑا مختصر ہے، جرم بہت بڑا ہے، ختم ہونے والا۔ اس نے عدلی فرمایا کرتے تھے کہ تلوار کا سر لگ جائے ٹہنتیاں وہ بھر جاتا ہے، بلا یلتاق ما جرح اللسان، لیکن زبان کا کیا ہوا زخم کبھی نہیں بڑھتا۔ زبان کی کہی ہوئی اچھی بات بھی کافی دیر تک اثرات رکھتی ہے، اور بری بات بھی اس طرح اثرات رکھتی ہے۔ لیکن مقصد یہ ہے کہ آپ جب یہاں تشریف لائیں ہر نماز پر اللہ کا شکر ادا کریں، اور کوشش کریں خود بھی اور ساتھ ساتھ گھر والوں کو بھی، جو قرآن پاک میں یقیمون الصلاۃ، پہلے ایمان کا بڑی نشانی کیا ہے؟ اقامت الصلاۃ۔ اقامت الصلاۃ کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے خود پڑھ لی، اگر گھر والوں نے نماز نہ پڑھی اللہ کے ہاں آپ نماز کے قائم کرنے والے نہیں ہوں گے۔ قائم غزال شریف میں ہے قامت السوق، جب منڈی فل گرم ہو جائے، عرب کیا کہتے تھے؟ قامت السوق، منڈی اس وقت اپنے بازار اپنے پاؤں پہ کھڑا ہے، قامت السوق اسی سے ہے مقیم الصلاۃ۔ نماز کو قائم کرو، خود نہیں بلکہ اپنے اہل عیال کو، جن کے آپ راعی ہیں، وہ بالکل مسئول عن رعیتہ، ہر آدمی جن پر نگہبان ہے اس پر بالکل خود بھی آئے، اپنے اہل عیال دوستوں کو بھی نماز کو کہیں، پھر آپ اللہ کے ہاں مقیم الصلاۃ کریں گے، پھر نماز کو قائم کرنے والے۔ زندگی بڑی قیمتی ہے، مختصر سی زندگی ہے، لیکن اس میں جو اثرات مرتب ہوں گے وہ خالدین فیہا ابدا، یا جنت میں یا جہنم میں۔ یہ انسان اپنے فطرت میں نہ نوری ہے نہ خاکی ہے، اعمال کے ذریعے یا نوری بنتا ہے یا خاکی بنتا ہے یا ناری بنتا ہے۔ تو یہ وقت بڑا جلدی گزرتا ہے۔ آج فرمایا پچھلی امت کے مقابلے میں ہمارے عمریں ایسی ہیں جیسے عصر سے مغرب۔ عصر الحمدللہ میرے خیال میں سب کے ہو چکی ہے، اثر سب کے ہو چکی ہے، مغرب کا انتظار۔ ہمارے عمریں پچھلے عمروں کے مقابلے، امت کے مقابلے میں
ان کا ٹائم کیا تھا؟ صبح نماز سے لے کر عصر تک بہت لمبا پیریڈ 1400 سال 800 سال 1000 سال پڑے. اور ہماری عمریں آپ سے فرمایا میری امت کے اوسط عمر کتنی ہوگی؟ 60-65 کر گیا بس، اس سے زیادہ نہیں. اور فرمایا وقت اتنا ہے کہ ہماری نسبت وہ ایسا ہے جیسے اصل سے مغرب. بس ہمارے اتنا ہی ہمیں اللہ نے وقت دیا ہے. کیا ہے؟ اتنا ہی وقت دیا ہے. اور اصل سب جو ہو چکی ہے مغرب. کہیں بھی زندگی کی کسی شام ہوتے کسی راستے میں کچھ پتہ نہیں، ہر وقت انسان جو ہے وہ تیار ہے. اس لیے فرمایا کہ جنت جو ہے وہ دنیا ہے یہ ساری کائنات یہ 2 دن ہے. یا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ہر انسان دیکھے اس نے کل کے لیے کیا کیا ہے. معلوم ہو مفسرین کہتے ہیں کہ دنیا ایک دن کی زندگی ہے اور غد قیامت صرف 2 دن ہے. ہمارے 60 سال قرآن نے اس کو ایک دن کہا. اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. غد مانا کل. آج ہم ہیں اور کل کا دن کیا ہوگا؟ قیامت. تو مکمل دنیا مفسر فرماتے ایک دن ہے اور کل کیا ہے؟ قیامت. لیکن وہ قیامت ایسی ہے اب جو الحمدللہ اللہ نے اسلام کی توفیق، نماز کے آنے کی توفیق. تو اللہ کا شکر کریں کہ یا اللہ کہیں ہم محروم نہ ہو جائے اپنے اللہ کی وجہ سے. اس لیے آپ سے بار بار دعا فرمایا کرتے تھے اللہم اعوذ بک من الخوف بعد الخوف. یا اللہ حالات کی تبدیلی سے اپنا اچھے بڑے ہوتے ہیں خدا نخواستہ ہر دل بدل جاتے ہیں. 70 سال تک عبادتیں ہوتی ہیں، آخر میں ایسے جملہ نکلا فرمایا جہنم میں چلے جاتے ہیں. اور 70 سال تک گناہوں میں لپٹے ہوتے ہیں، ایسا فیصلہ ہوتا ہے جنت کا فیصلہ ہوتا ہے. اس لیے ہر وقت اللہ سے ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، ہر وقت اللہ انسان اور اس کے دل کے درمیان خیر ہوتے رہتے ہیں. یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، ثبت قلوبنا علی طاعتک. یا اللہ میرے دل کو اپنی طاعت پر جما دینا، اپنے ساتھ محبت پر جما دینا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت پر میرے دل کو جما دینا. میرے دلوں کو یا اللہ برائی سے اچھائی کی طرف پھیر دے. آپ ہی دل کو پھیرنے والے ہیں. آپ سے فرمایا اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کا دل بین اصبع الرحمن، رحمان کے 2 انگلی کے درمیان میں ہے. کیف قبل کیف یشاء، وہ تبدیل کرتے رہتے جیسا وہ چاہتا ہے. اس رب سے دل میں اطمینان سکون اس رب سے مانگے. سب کچھ میرے رب کی طرف سے ہے، دین بھی ہے، صحت بھی ہے، زندگی بھی ہے، میرے رب کی عطا ہے. اس لیے اسی سے تعلق جوڑا جائے انشاءاللہ کبھی محرومی نہیں ہوگی، کبھی ناکامی نہیں، اس سے کوئی سکون ہوگا انشاءاللہ. جو میں نے حدیث پڑھی ہے الدین النصیحہ، پھر انشاءاللہ کسی اور مجلس میں اس حوالے سے گفتگو ہوگی. اللہ تعالیٰ سمجھ کر کے توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ.